تاج بابا کی یاد آتی ہے جب کو میرے بابا میرے بابا ہے میرے تاج بابا میرے بابا کی یاد آتی ہے۔ سیرت تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کے مصنف مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین مانیال صاحب، خطیب و امام مسجد بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ، علمی، ادبی اور مذہبی خدمات میں تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اپنی خطابت اور قلمی رشاد کے باعث نہایت معروف ہیں۔ یہ مسجد بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے خطیب و امام اور وہاں کی دینی مدرسہ سراج العلوم کے معلم ہیں۔ اس درگاہ سے ان کا دیرانہ تعلق ہے۔ یہ گزشتہ 22 برسوں سے یہاں علمی، دینی اور تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی ایک اہم تصنیف رفیق تاج سیدہ رفیق سلطانہ صاحبہ زوجہ حضرت تاج الدین بابا علیہ رحمہ شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہے۔ ان کے علمی، ادبی و مذہبی مضامین اخبارات میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اس بار ان کی تازہ تصنیف سیرت تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ رحمہ کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ اس موقع پر شہر کے ممتاز علماء، ادیب و دانشور ملت نے گہرا خط تاثرات پیش کرتے ہوئے مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین صاحب کو مبارکبادی پیش کی ہے۔ مولانا حافظ و قاری محمد فخر الدین مانیال صاحب، خطیب و امام مسجد بارگاہ حضرت شیخ دکن علیہ رحمہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس علاقے کے ایک عظیم المرتبت صوفی باصفا حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ رحمہ کی سیرت پر انہوں نے ایک بہترین کتاب جو ہے ترتیب دی اور اس کو شائع فرمایا۔ سیرت تاج المشائخ کے عنوان سے ان کی یہ بہت ہی بہترین کتاب جو منظر عام پر آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولانا فخر الدین مانیال صاحب ایک اچھے محقق ہیں، ادیب ہیں۔ اس سے قبل بھی انہوں نے ایک کتاب رفیق تاج کے نام سے شائع فرمائی تھی جو کافی مقبول ہو چکی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ رحمہ کی سیرت پر انہوں نے یہ کتاب جو ہے بہت ہی قیمتی کتاب انہوں نے ترتیب دی ہے۔ اور ان کا ایک کمال ہے کہ فخر الدین مانیال صاحب نے اس کتاب کو بہت کم عرصے میں شائع فرمایا کہ دوران گفتگو مجھے معلوم ہوا کہ صرف 15 دنوں کے اندر انہوں نے یہ کتاب ترتیب دی۔ اور اس کتاب کا مطالعہ میں نے بہت ہی جو ہے گہرائی سے اس کتاب کا میں نے مطالعہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کتاب کے اندر حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت کے تقریباً تمام پہلوؤں کو اور تمام گوشوں کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے چند ایسی باتیں بھی، ایسے موضوعات بھی اس کتاب میں کتاب کے اپنے ضبط تحریر میں انہوں نے ایسے موضوعات بھی لائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف بھی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمایا حضرت علیہ رحمہ کی حیات کے تعلق سے، ان کی زندگی کے واقعات کے تعلق سے، اور انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، ان کے جو رشد و ہدایات کے سلسلے میں، اور آپ کی جو ہے ممدوح کی سخاوت کے سلسلے میں، اور ان کی محبت، شریعت اور فریضہ رشد و ہدایت اور تبلیغ اسلام، ایسے موضوعات کو انہوں نے اپنے احاطہ تحریر میں لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب مانیال صاحب کی یہ کتاب جو پڑھنے لائق ہے۔ انہوں نے تاج الدین بابا علیہ رحمہ کے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے ذکر الہی کا بھی ذکر کیا ہے، زہد و تقویٰ کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور حضرت کے کشف و کرامات کے واقعات بھی انہوں نے بہت ہی جامع انداز میں پیش فرمایا ہے۔ ایسے واقعات کو بھی انہوں نے احاطہ تحریر میں لایا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علیہ رحمہ کے دست مبارک سے تقریباً جو 5000 لوگ جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور آج بھی وہ بہت ہی مضبوطی سے اسلام پر قائم ہے۔ یہ حضرت کا ایک بہت بڑا کارنامہ اسے میں کہہ سکتا ہوں۔ شافعی مسلک کے بھی کئی مرید جو ہے آپ سے جو آپ کے مریدین میں شامل ہیں۔ مولانا فخر الدین مانیال صاحب نے حضرت قبلہ علیہ رحمہ کے دیگر کارناموں کا ذکر بھی بأحسن انداز میں انہوں نے کیا ہے۔
बड़ी खूबसूरती के साथ हज़रत की खिदमात को उन्होंने उजागर किया है। मिसाल के तौर पे मदरसा सिराजुल उलूम का क़याम, फिर लंगर आम का नज़्म, इसी तरह जो गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियाँ, फिर बीमारों के लिए इलाज व मालेजा, मकरूज़ों के लिए ख़र्च की अदायगी, क़याम हजर सलवातुन नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी खिदमात हैं जो रहती दुनिया तक हम जो है फरामोश नहीं कर सकते। इन खिदमात को फ़खरुद्दीन मानियाल साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने पेश किया है। फिर इसी तरह उन्होंने बताया कि मदरसा सिराजुल उलूम का क़याम, समा खाना और गेस्ट हाउस की तामीर, और फिर एक बात उन्होंने ये भी उसमें बताई है कि हज़रत अलैहिर्रहमा ने अंग्रेज़ी ज़रिया तालीम के स्कूल का भी क़याम अमल में लाया। तो इसी तरह हफ्तावारी व माहाना महफ़िल ज़िक्र का अहतमाम वग़ैरह पर तफसील से मौलाना फ़खरुद्दीन मानियाल साहब ने रोशनी डाली है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। इसके अलावा ममदू के अलावा यानी ताजुद्दीन बाबा अलैहिर्रहमा के अलावा मौलाना फ़खरुद्दीन मानियाल साहब ने अपनी इस किताब के अंदर सीरत हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा और हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी अलैहिर्रहमा पर भी मुख्तसरन मज़ामीन क़लमबंद किए हैं। तो मौलाना का मैं ये कारनामा ही कहूँगा कि उन्होंने बहुत कम वक्फ़े में, बहुत कम अरसे में इस किताब को तरतीब दिया है और तहक़ीक़ का हक़ अदा किया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक मुहक़्क़िक़ को किस तरह लिखना चाहिए वो मानियाल साहब जो अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने वो एक अच्छे अदीब भी हैं, एक मुहक़्क़िक़ भी हैं। अभी मैं ज़िक्र कर रहा था कि एक साल क़ब्ल भी उन्होंने एक किताब सवाने रफ़ीक़ ताज शाये करवाई थी, जो मोहतरमा सैयद रफ़ीक़ सुल्ताना साहिबा ज़ौजा ताजुद्दीन बाबा अलैहिर्रहमा की सवाने पर एक अहम किताब जो है कहलाई जा सकती है। बहरकैफ़ मुझे कहने दीजिए कि मौलाना फ़खरुद्दीन मानियाल साहब तहक़ीक़ के फ़न से बख़ूबी वाकिफ़ हैं और उन्होंने वाक़ियात की तरतीब बहुत सलीक़े से की है और ज़ुबान व बयान उनका जो है बिल्कुल सादा और दिलनशीन है। उन्होंने जो भी तहरीर किया है पढ़ने के बाद आपको एक ख़ुशी और मसरत का एहसास होता है और ये किसी भी क़लमकार की मैं इसको मेराज मानता हूँ। और उनका जो लबो लहजा है किताब के अंदर वो बिल्कुल शाइस्तगी से लबरेज़ है। मैं ये कह सकता हूँ कि यकीनन उनकी ये दोनों किताबें हज़रत क़िबला से उनकी अक़ीदत और मोहब्बत का सबूत पेश करती हैं। मैं उन्हें इस किताब की इशाअत के लिए दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं मेरी ये ख्वाहिश भी है कि इस किताब पर यानी हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन जुनैदी अलैहिर्रहमा की जो सीरत ताजुल मशाइख के उन्वान से उन्होंने जो किताब तरतीब दी है, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मेरी ये बड़ी दिली तमन्ना और ख्वाहिश है कि इस किताब पर तफसीली मैं इंशाअल्लाह तबसरा भी फरमाऊँगा। सीरत ताजुल मशाइख हज़रत शेख शाह मोहम्मद ताजुद्दीन व जुनैदी अलैहि रहमतुर रिज़वान की सीरत पर आपकी ज़ात, आपके तालीमात, आपके अखलाक, आपके औसाफ पर लिखी हुई एक बेहतरीन मोतबर किताब है, जिसके मुसन्निफ़ अज़ीज़ दोस्त हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब मानियाल, जो शहर गुलबर्गा में अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, रोज़ा शेख दक्कन में इमामत और ख़िताबत के मुक़द्दस फ़राइज़ के अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। इसके साथ साथ वो अपने क़लमी काविशों में मसरूफ़ रहते हैं। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब की एक ख़ासियत, एक ख़ास बात उनमें ये है कि ये हंगामी तौर पे भी तहरीरी काम अंजाम दे सकते हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल ख़ुद ये किताब है जिसको सीरत ताजुल मशाइख के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने पेश लफ्ज़ में लिखा है कि बिल्कुल 15 दिनों के अंदर उन्होंने इस किताब को तहरीर किया। हाल ही में गुज़िश्ता एक साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, उससे कबल उन्होंने एक साल कबल रफ़ीक़ ताज के नाम से एक किताब हज़रत ताजुद्दीन बाबा जुनैदी अलैहि रहमत व रिज़वान की अहलिया मोहतरमा नव्वरल्लाहु मरक़दहा की हयात पर एक किताब लिखी और फिर हज़रत ताजुद्दीन बाबा जुनैदी अलैहि रहमा पर भी आपने किताब लिखी। ऐसे तारीख़ में बहुत सारे ऐसे हज़रात मिलते हैं जिन्होंने अपने पीर व मुर्शिद के बारे में लिखा है।
پیر و مرشد کے ملفوظات کو قلم بند کیا ہے، پیر و مرشد کے مجالس کو قلم بند کیا ہے، مگر فخر الدین صاحب کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے، یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے پیر و مرشد کی سوانح حیات سیرت کو لکھا، بلکہ اب ان کی خود پیرانی ماں کی سوانح حیات کو بھی انہوں نے قلم بند کیا ہے۔ ایسے قلمکار بہت کم نظر آتے ہیں جو اپنے پیر و مرشد کے ذات پر بھی قلم اٹھاتے ہیں اور ان کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں بھی قلم اٹھاتے ہیں۔ اس اعتبار سے مولانا فخر الدین صاحب یہ ایک ان کی انفرادیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دونوں عزتیں عطا فرمائی۔ اب کتاب یہ جو سیرت حضرت تاج المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ 160 صفحات پر مشتمل ہے، اور رفیق تاج جو کتاب ہے یہ 182 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان دونوں کتابوں کو نشر کرنے والے انجمن قادریہ جنیدیہ ہیں، ان کا اقدام یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ اور سیرت حضرت تاج المشائخ حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمۃ و رضوان کی اس کتاب پر، جس کو مولانا فخر الدین صاحب نے تحریر کیا ہے، شہر گلبرگہ کے معروف ادبا محترم المقام وہاب اندلیب صاحب، محترم المقام حامد اکمل صاحب نے اس کو ان کی نظر ثانی بھی فرمائی اور اپنے گراں قدر تاثرات کتاب کی زینت میں اضافہ فرمایا۔ اور جب یہ کتاب جب بھی پڑھی جائے گی، اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ رہے گی۔ محققین جب کوئی تحقیقی کتاب دیکھتے ہیں یا پھر کسی موضوع پر کتاب حاصل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب کس پر لکھی گئی، اور لکھنے والے اگر اس زمانے میں موجود ہے، ان کی صحبت ان کو حاصل ہے، تو وہ کتاب بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے مولانا فخر الدین صاحب کی یہ دونوں کتابیں تا دیر تک ہمیشہ جب کبھی خانوادہ جنیدیہ پر کچھ لکھا جائے گا تو یہ کتابیں معتبر مانی جائے گی۔ کیوں کہ حافظ فخر الدین صاحب نہ صرف وہاں سے بیعت اور ادارت حاصل کیے ہیں، بلکہ ان کی صحبت میں رہیں، ان کی شب و روز کو دیکھا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا ہے، ان کی عبادات کو دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دونوں کتابیں قلم بند کی۔ بالخصوص سیرت تاج المشائخ حضرت تاج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، یہ آپ نے حضرت اپنے پیر و مرشد کو دیکھا بھی ہے اور اس کو تحریر بھی کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بڑی سند کا معیار درجہ رکھے گی، اور ہمیشہ جب کبھی خانوادہ جنیدیہ پر کچھ لکھا جائے گا تو یہ کتاب ایک بنیادی اور مسترد ماخذ مانی جائے گی۔ اور کتاب کا جو اسلوب ہے، مولانا فخر الدین صاحب کا جو لکھنے کا انداز ہے، میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ پوری کتاب پڑھ سکوں، مگر کسی مصروفیات کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا، مگر تقریباً کتاب پر میں نے نظر ڈالی تو الحمدللہ بڑی بہترین اور معیاری کتاب ہے، اور ان کا جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، یہ بڑا عمدہ ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ آسان ہونے کے ساتھ ساتھ معیاری کتاب ہے، سہل بھی ہے اور معیاری بھی ہے۔ دونوں جملوں کی بندش کو آپ دیکھیں، ان کی پیشکش کے سلیقے کو دیکھیں، یہ بڑی بہترین پیرائے میں انہوں نے اس کتاب کو پیش کیا۔ اور پھر اس کتاب میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمۃ و رضوان کی پوری شخصیت کا احاطہ کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اگرچہ شخصیت کو دیکھا جائے، حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمۃ و رضوان کی شخصیت کے اعتبار سے یہ کتاب ناکافی ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت کے اعتبار سے کم از کم میرے نزدیک 500 صفحات کی کتاب لکھی جا سکتی تھی، مگر شخصیت کو ہٹا کر تحریر اور تصنیف کا معاملہ دیکھا جائے، اور جس کم مدت میں مولانا فخر الدین صاحب نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً مولانا فخر الدین صاحب کا یہ کارنامہ بڑا عظیم کارنامہ ہے۔ یہ کتاب تحریر کرنا یہ بڑا ذمہ داری اور اہم ذمہ داری کا کام ہے۔ مولانا فخر الدین صاحب نے اس کو بڑی ذمہ داری میں کامیابی، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا ہے، میں اس پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر خانوادہ جنیدیہ کے جتنے بھی سلسلے میں داخل ہیں، اس سلسلے سے منسلک ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہر گھر میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ان کے پیر و مرشد حضرت تاج الدین بابا جنیدی صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کے پاکیزہ شب و روز قلم بند ہیں،
جو ہر مرید کی رہنمائی اور رہبری کرتے رہیں گے۔ مولانا فخر نے حضرت تاج الدین بابا جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات، آپ کی خدمات، آپ کی تعلیمات، آپ کے شب و روز اور آپ کے عظیم کارناموں کو شامل کیا، جن میں دو کو قابل خاص طور پر ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمۃ و رضوان کے دست مبارک پر 5000 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ ایسی بات تھی جو پردہ خفا میں تھی، بہت سارے لوگ نہیں جانتے تھے۔ مولانا نے اس کو ظاہر بھی کیا اور وہاں بندلیف صاحب نے بھی اس کو اپنے تبصرے میں پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت تاج الدین بابا جنیدی علیہ رحمۃ و رضوان کا جو کارنامہ ہے حجرہ درود کا جو قائم کرنا ہے، یہ انتہائی اہم کارنامہ ہے۔ اس پر اس سے قبل جو کتاب رفیق تاج کے عنوان سے جو شائع ہوئی تھی، اس پر میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مرشد کا حقیقی کام یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مرید کو پہنچائے۔ تو اس اعتبار سے حضرت تاج الدین بابا جنید صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس مشن میں بڑے کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنے بارگاہ میں حجرہ درود قائم کر کے مریدوں کو حضور کی بارگاہ میں حضوری کا ایک بہترین ذریعہ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے۔ اور پھر آپ کے وصال پر ہندوستان بھر سے، بیرون ممالک سے بھی تعزیتی بیانات شائع بھی ہوئے، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو وہیں پر میرے والد بزرگوار نور المشائخ تقدس مآب حضرت سید خلیل اللہ حسین صاحب قبلہ مجدد العالی نے اظہار غم کرتے ہوئے ایک بہترین بات یہ فرمائی کہ حضرت تاج الدین بابا صاحب قبلہ کے شب و روز پاکیزہ تھے، مگر سب سے آپ کا اہم کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے جانشین حضرت سراج الدین افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا صاحب کو قابل بنایا اور اس مسند کا اہل بنایا۔ یہ آپ کا بہت اہم اور مثالی کارنامہ ہے۔ تو اس اعتبار سے مولانا فخر الدین صاحب نے آپ کے پورے کارناموں کو احاطے میں لانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولانا کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور سارے مریدین کے لیے یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ بنے اور لوگ اسے استفادہ کریں۔ حال ہی میں گلبرگہ سے ایک نئی کتاب سیرت تاج المشائخ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ الرحمہ پر منظر عام پر آئی ہے۔ اس کو گلبرگہ کے جواں سال قاری و حافظ و خطیب مولانا فخر الدین نے تحریر و تخلیق کی ہے۔ مولانا فخر الدین کا دینی، علمی اور ادبی ذوق بے حد پاکیزہ اور فکر بالیدہ ہے۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ الرحمہ پر ان کے وصال باکمال کے چند ہی دنوں میں، ایک کم مدت میں، ایک بہترین اور ایک معیاری کتاب تحریر کی ہے، جس میں ان کے حالات زندگی، ان کی تعلیمات اور ان کے معاملات اس میں ہم کو پڑھنے کے لیے ملتے ہیں۔ یہ کتاب قابل مطالعہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں ایک روشن ضمیر، علوم ظاہری و باطنی کے عالم بعمل، حق شناس اور بیدار مغز، مذہب پرست بزرگ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنیدی علیہ الرحمہ کے کارنامے اور روحانی کمالات اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت جنید بغدادی کے سلسلے میں بھی مولانا نے دلچسپ اور اثر آفرین انداز میں لکھا ہے۔ حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی علیہ الرحمہ کے دادا محترم حضرت شیخ محمد تاج الدین جنیدی علیہ الرحمہ کے سلسلے میں بھی اس کتاب میں بہت ساری معلومات اجاگر کی گئی ہیں۔ یہ کتاب ایک اہم کتاب ہے، اس لیے بھی کیونکہ جہاں پر روحانی اقدار ختم ہو رہی ہے اور اخلاقی انارکی ہر طرف ہر سو پھیل چکی ہے، اس دور میں جب کہ گلبرگہ اہل اللہ کی سرزمین ہے، اولیاء اسلام کی سرزمین ہے، یہاں سے اس قسم کی کتابیں لکھی جانی چاہیے۔ اور مجھے مسرت ہوتی ہے کہ گلبرگہ کے جواں سال قاری و حافظ و قلمکار مولانا فخر الدین صاحب نے ایک یہ جو کتاب لکھی ہے،
इनकी जो तहरीर है वो तहरीर किताब खुद पढ़वा लेती है। ये तहरीर का असर यूँ है कि एक मर्तबा जब हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करके ही उठते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पीरो मुर्शिद के मुताल्लिक़ ऐसे बातें इसमें बयान की हैं जो आम लोगों से बिल्कुल ओझल थी या आम लोगों ने उनके मुताल्लिक़ वो पढ़ी नहीं थी। आज जबकि खानखाही और दरगाही निज़ाम बहुत ज़्यादा यहाँ गुलबर्गा में ताकतवर निज़ाम है, बहुत औलिया इस्लाम इस सरज़मीन पर आराम फरमा है, यहाँ पर और दिगर खानवादों से भी ये किताब इस किस्म की किताबें लिखी जानी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये किताब साहिब मोहब्बत व विजदान हज़रत शेख ताजुद्दीन बाबा जुनैदी के मुरीदैन, मुतक़िदीन और मुस्तफ़ीदीन के लिए रोशन लम्हों की सौगात है। ताज आती है उम्र इस्लाम के लिए गुजरी, दीन के काम के लिए गुजरी, पे ताज का है क्या नसीबा मेरे सिराज का है, ताज अफजल के सर पे ताज का है क्या नसीबा मेरे सिराज का है, सामने जब ये जलवा आता है ताज बाबा की याद आती है, जब को मेरे बाबा मेरे बाबा है मेरे बाबा